السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یوٹیوب چینل دنیا و دین۔ سورہ آل عمران ہے، تیسری صورت ہے اور آیت نمبر 92 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ تم ہرگز نیکی نہیں حاصل کر سکو گے حتیٰ کہ اس چیز سے خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو، اور تم جس چیز کو بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ صدقہ کب قبول ہوگا، کس کا قبول ہوگا، کون سا صدقہ، کون سے صدقے کی قبولیت زیادہ متوقع ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ صدقہ کرنا نیکی ہے، اور ابرار کا صدقہ قبول ہوگا، اور نیکی تب حاصل ہوگی جب ان چیزوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے جو انسان کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ لن تنالوا البر سے مراد ہے نیکی ہے حقیقت کے اندر، اور خیر کو نہیں ہم پا سکتے جب تک جو ہے وہ سب سے زیادہ محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کیونکہ انسان کا جس چیز سے محبت ہوتی ہے اسے خرچ کرنا جو ہے وہ دل پر شاق گزرتا ہے، اور جب وہ بندہ خرچ کرتا ہے تو اس سے پھر ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہے بندے کے اندر کتنا ہے۔ وہ چیزیں جو بندے کو پسند نہیں وہ تو بندہ خرچ کر لیتا ہے، لیکن جو چیزیں پسند ہیں انہیں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کھجوروں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے، اور ان کا سب سے پسندیدہ مال برحا کا باغ تھا جو مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوتے اور اس کا میٹھا پانی پیتے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو تم ہرگز نیکی نہیں حاصل کر سکو گے حتیٰ کہ اس چیز سے خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ تب حضرت ابو طلحہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بے شک اللہ فرماتا ہے تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکو گے حتیٰ کہ اس چیز سے خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو، اور بے شک میرا سب سے زیادہ پسندیدہ مال برحا ہے، اور یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، اور میں اللہ کے نزدیک اس کی نیکی اور آخرت میں اس کی اجر کی توقع رکھتا ہوں۔ تو اے اللہ کے رسول، آپ جہاں مناسب سمجھیں اس کو رکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ نفع بخش مال ہے، یہ نفع بخش مال ہے، اور میں نے سن لیا جو تم نے کہا ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر حضرت ابو طلحہ نے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ صحیح بخاری کی اس حدیث سے کتنے ہمیں سمجھ آتی ہے علماء کا، اہل علم کا باغ میں جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے تھے میٹھا پانی پیتے تھے۔ پھر کسی کا اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرنا ہے، مشورہ کرنا ہے اہل علم سے، علماء سے، کہ اگر میں یہ خرچ کر دوں یا یہ میرے لیے بہتر ہے، تو آپ نے پھر مشورہ دیا۔ اور اس میں تیسری چیز ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ صدقہ جو ہے وہ رشتہ داروں پہ خرچ کرنا زیادہ اس میں اجر ہے۔ علماء اور صالحین سے مشورے کرنے کی بھی اس میں ترغیب ملتی ہے، اور کسی کے مال کو وقف بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ کہنا کہ ملکیت نہیں ہوتی، زمین جو ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ زمین جو ہے ملکیت ہو سکتی ہے، جس میں یہ ملکیت تھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین، اور آپ نے پھر وہ رشتہ داروں میں منتقل کر دی۔ زید بن حارثہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جس آیت کو سنا اور فرمایا، ابن جریر طبری نے اس کا جو ہے ذکر کیا ہے اپنی تفسیر طبری میں اس روایت کو، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے نزدیک سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ میرا یہ گھوڑا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اسامہ اپنے بیٹے کو دے دو یہ گھوڑا، اور آپ اس پہ رنجیدہ ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام، یعنی اب میں بیٹے کو دے دوں، اور یہ تو میں صدقہ دینا چاہتا تھا۔ تو آپ نے ان کی اس کیفیت کو دیکھا تو فرمایا، سنو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس صدقے کو قبول کر لیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے، مسند امام بزار نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ جو ہے ایک رومی کنیز تھی جو ان کو سب سے زیادہ محبوب تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے لیے آزاد ہے، تو اگر اب میں اس کی طرف لوٹتا ہوں تو اسے نکاح کر لیتا۔ تفسیر القرآن، تو یہ بھی ایک روایت موجود ہے۔ تو صحابہ اکرام نے اس طرح جو ہے وہ خرچ کیا ہے، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اپنے پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور قرآن میں ایک اور مقام پہ بھی فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور خرچ کرو پاکیزہ رزق سے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا اور جو زمین سے اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے،
ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذی، اور خبیث اس میں ردی قسم کا لوگوں کو نہ دو اگر تمہیں دیا جائے، الا ان تغمضوا فیہ، کہ تم بھی ذرا شرمندہ ہو کر جو ہے آنکھوں کو جھکا کے اسے لو اور شرمندگی ہو تمہیں، تو ایسی چیز لوگوں کو نہ دی جائے، پھٹے پرانے کپڑے یا پھر ایسی چیز جس میں پھل خراب ہو گئے ہوں، سالن خراب ہو گیا ہو، تو ایسی چیز جو ہے وہ نہ دی جائے۔ ہاں ذوق کا فرق ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہیں مثلا امیر ہیں اور 2-3 ماہ کے بعد کپڑے وہ ان کے جو مستعمل ہیں وہ لوگوں کے نزدیک تو بڑے قیمتی بھی ہوتے ہیں، اور عام جو مزدور ہیں یا غریب لوگ ہیں اور وہ جو ہے وہ صاف بھی ہوتے ہیں، کوئی پھٹے پرانے بھی نہیں ہوتے، تو وہ ان کے اعتبار سے تو وہ پرانے ہیں لیکن لوگ اس سے لے کر بہت خوش ہوں گے، تو ایسی چیز جو ہے وہ دی جا سکتی۔ جیسے شوگر کا مریض ہے، وہ اب خود تو میٹھا نہیں کھا سکتا لیکن دوسروں کو تو مٹھائی دے سکتا ہے جو شوگر کے مریض نہیں ہے، تو یہ ذوق کا بھی ہے۔ باقی یہ چیز ہے کہ جو عام عمومی طور پہ خود بھی یعنی ناپسند ہو، ردی قسم کی چیز ہو تو وہ نہ دی جائے، پسندیدہ چیز دی جائے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو من جو ہے یہاں کیا تبعیض کے لیے ہے یا من بیانیہ ہے؟ یہاں اگر من تبعیض کے لیے ہے تو چند چیزیں ہم اپنی محبوب خرچ کر دیں تو ہم اس نیکی کو پا لیں گے، اگر من بیانیہ ہے تو اس کا مطلب ہر چیز ہی وہ خرچ کی جائے جو پسندیدہ ہو۔ یہ فرق ہے من بیانیہ اور من تبعیضیہ۔ جو من لفظ ہے اس کی تفسیر اگر ہم تبعیض کہیں تو بعض چیزیں اگر ہم اپنی پسندیدہ اور قیمتی وہ دے دیں تو ہم انشاءاللہ تعالی نیکی کو پا لیں گے، اور اگر من بیانیہ ہے تو اس کا مطلب ہر وہ چیز ہم خرچ کریں، یعنی جتنی بھی ہیں وہ جو ہمیں پسند ہیں صرف وہی خرچ کریں۔ تو میرا خیال یہاں من تبعیضیہ ہے کہ بعض چیزیں اگر ہم خرچ کر دیں تو انشاءاللہ تعالی نیکی اور بھلائی کو پا لیں گے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ پسندیدہ ساری ہی چیزیں بندہ جو ہے وہ صرف نہیں کر سکتا، ایک دو چیزیں اس میں سے کچھ حصہ اگر خرچ کر دے تو انشاءاللہ تعالی وہ اس آیت پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ سب سے اچھی چیز کی جائے جو بندے کو پسند ہو، ردی قسم کی نہ دی جائے، اور اس سے جو ہے بھلائی بندے کو ملے گی، خیر ملے گی، اس کے حال کی درستگی ہوگی، کیونکہ بر کا بڑا وسیع مفہوم اور معنی ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہ تھے محترم محمد جمیل علوی صاحب جو گروپ مسائل دین المدینہ میں آئے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں، جسے ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل دنیا و دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے نماز، مصنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے گروپ مسائل دین المدینہ میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923452095491